السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل پہ ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ اپنے مال میں اضافہ کر سکتے ہیں، یا ہمیں ہمارے پاس جو رقم پڑی ہے، ہمارے پاس جو مال ہے، اس میں کس طرح سے برکت پیدا ہو۔ ہم لوگ کمائی کرتے ہیں، ہمیں سے بہت سے لوگ کمائی کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ناخوش ہیں کہ ان کے پیسے سے ان کی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی، ان کے پیسے میں برکت نہیں ہے، یا ان کا پیسہ بہت جلدی خرچ ہو جاتا ہے اور ان کو اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہو پاتا کہ پیسہ کیسے بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے، ہمیں بتایا کہ ہم کیا کریں تو ہمارے مال میں اضافہ ہوگا۔ تو اللہ نے ہمیں یہی کہا ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیں اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں اس میں سے دوسروں کو بھی دینا چاہیے۔ ہم فرض کریں ہم کچھ کما رہے ہیں تو ہمیں اس میں سے تھوڑا سا حصہ کسی غریب کو دے دینا چاہیے، کسی ضرورت مند کو دینا چاہیے۔ تو اس سے ہمارے مال میں اضافہ ہوگا اور برکت پیدا ہوتی جائے گی، اور ہمارے ہاتھ میں جو پیسہ ہوگا اس میں دن بہ دن ہمیں خود ہی محسوس ہوگا کہ ہمارے مال میں برکت پیدا ہوتی جا رہی ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یا ہمارے جو الجھے ہوئے معاملات ہیں وہ سلجھتے جا رہے ہیں، ہماری پریشانیاں دور ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے ہمیں جو راستہ بتایا اس کو کہتے ہیں صدقہ۔ صدقہ دینا چاہیے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی کہا ہے کہ جو اس نے ہمیں مال دیا ہے ہمیں اس میں سے صدقہ خیرات دینی چاہیے، ضرورت مندوں کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ صدقہ خیر و برکت لاتا ہے۔ صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے۔ اسلام میں اس طرح رزق اور روزی حاصل کرنے کے لیے ہر طریقے کو ٹھیک نہیں کہا گیا۔ ہم لوگ بہت سارے طریقوں سے روزی کما سکتے ہیں، پیسہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہر طریقہ جائز نہیں ہے۔ اس میں بہت سے ناجائز طریقے بھی شامل ہیں اور وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کا اللہ پاک اجر بھی نہیں دیتا۔ تو اسی طرح سے ہی مال کو ہر راہ میں خرچ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے آس پاس دیکھنا چاہیے، اپنے آس پاس ضرورت مندوں کو تلاش کرنا چاہیے، جس کو ضرورت ہے، کوئی بیوہ ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، یا کوئی بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہے، ہمیں ان کو اپنے صدقہ اور خیرات دینے چاہیے، تاکہ وہ اس پیسے کو استعمال کرتے ہوئے، اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے کچھ بہتر کر سکیں، یا ہمیں ان کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہیے، ان کا کوئی کام کر لینا چاہیے۔ جیسے کسی قرض ادا کرنے والے بندے کا قرض ادا کر دیں تو وہ اس سے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنا مال جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور یہ بہترین راستہ ہے کہ خدا کی راہ میں صدقہ دینا ہے۔ روایات کے مطابق صدقہ دینے سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ صدقہ دینے سے ہمارا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے مال میں زیادتی اور برکت کا باعث بنتا ہے۔ صدقہ کبھی بھی ہمارے پیسوں کو کم نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنے پیسوں میں سے اتنے کچھ کسی کو دے دیں گے تو ہمارے پاس کم ہو جائیں گے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے تجارت ہو رہی ہوتی ہے، وہ کم نہیں ہو رہے ہوتے، وہ بڑھ جاتے ہیں، اور اس کا اجر ہمیں ملتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور ہمیں بہت سی بیماریوں سے بھی شفا مل جاتی ہے، ہمیں بری موت سے حفاظت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دیتا ہے اور ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہم پہ ہے وہ ٹھنڈا کرنے کا سبب بھی یہی صدقہ ہے۔ صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صدقہ دینا چاہیے۔ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، ہر پریشانی کو، ہر مصیبت کو یہ ختم کر دیتا ہے، اور یہ ہمارے مال میں رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے اپنے مال میں جو بھی چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو جائے، اس کا پیسہ ڈبل ہو جائے، یا وہ ہر مشکل سے نکل آئے، تو اس کو صدقہ ضرور دینا چاہیے۔ صدقہ اس کو بہت سی پریشانیوں سے محفوظ کر دے گا، اور اس کی جو بے برکتی ہے مال کی، جو اس کو معلوم نہ ہو کہ اس کے پیسے کہاں خرچ ہو جاتے ہیں، کیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ سب اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو صدقہ دیتے رہیں، اپنے آس پاس ضرورت مندوں کا خیال رکھیں، اور کسی کو پریشانی میں دیکھیں تو اس کے لیے بہتر کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔